الحمدللہ الحمدللہ الذی من قال تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى وعلى آله التقى وصحبه نجوم الهدى أجمعين وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاح کے بعد نہایت محترم و مکرم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ بابرکت مہینہ ہم سے روانہ ہو رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت و سعادت کا موضوع ہے۔ کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے جنگ کے سامان کے لیے ہو، یا غلام آزاد کرنے ہوں، کنویں وقف کرنے ہوں، مسجد کی جگہ خریدنی ہو، تو جب جب ایسی ضرورت پڑی ہے
حاضر ہے تو بہت بڑے سخی تھے، سخاوت والے تھے، شرم و حیا والے تھے، حسن کے پیکر تھے، اور اللہ نے ان کو بہت سے چیزوں سے نواز رکھا تھا جو انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود تھے اور اپنے گھر میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا ہے۔ میرے نبی نے پوچھے عائشہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے ابا حضور آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جس حال میں بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے جیسے بیٹھے ہوئے تھے ویسے بیٹھے رہے۔ آپ نے تیبت مبارک باندھی ہوئی تھی، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جب ابو بکر آئے ہیں تو اللہ کے محبوب ویسے ہی بیٹھے رہے، دروازہ کھول دیا ہے۔ اتنی دیر میں عمر آ گئے ہیں، دروازہ کھٹکایا ہے کون؟ کہ عمر پاک آئے ہیں، دروازہ کھول دیا ہے۔ اللہ کے محبوب ویسے ہی بیٹھے رہے۔ تو حضرات محترم، اب یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ عثمان کی شان کتنی ہے، عثمان کا مقام کتنا ہے، عثمان پہ اللہ نے کتنی کرم کیا ہے۔ یہ سارا کرم حضور کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ حضور کی وجہ سے صحابہ پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں، خود سے نہیں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، تو سب کو عزت اور مقام ملا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ نے دنیا کائنات کو بنایا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے بنایا ہے۔ میں اور آپ بیٹھے ہیں دنیا کے اندر جی رہے ہیں تو یہ حضور کا صدقہ ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر مبارک کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا گئے۔ میرے نبی نے پوچھا عائشہ کون آیا گئے؟ اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جان حضرت ابو بکر آئے گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ دروازہ کھول دو۔ تھوڑی دیر گزری گئے، پھر دروازہ کھٹکا گئے۔ میرے نبی نے پوچھا عائشہ کون آیا گئے؟ اما عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ کا عمر آیا ہے، آپ کا عمر آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ تم گھر کے اندر چلی جاؤ، دروازہ کھول دو۔ عمر پاک اندر آ گئے ہیں، میرے نبی اسی طرح بیٹھے رہے۔ تیبت مبارک کا کپڑا بھی پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری گئے،
سیدھا کیا گئے، کرتا مبارک سیدھا کیا گئے، سر کے اوپر امامہ شریف پہنا گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اب عثمان کو آنے دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے رہے، کچھ دیر باتیں کرتے رہے، سارے صحابہ چلے گئے ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، مجھے یہ تو بتائیں کہ جب میرا باپ ابو بکر آیا گئے، یا رسول اللہ آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر پاک آئے گئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، تیبت مبارک کا کپڑا سیدھا کیا گئے، آپ نے دستار پہنی ہے، کرتا مبارک سیدھا کیا گئے، پھر عثمان کو بلایا گئے، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ عثمان وہ ہے جس کے لیے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، عثمان وہ ہے جس کے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، کیونکہ میرا عثمان شرم و حیا والا ہے۔ عائشہ جس کے لیے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں نبی کیوں نہ حیا کروں؟ کیونکہ سیدنا عثمان غنی شرم و حیا والے ہیں، عثمان میرا حیا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے میں عثمان کا حیا کرتا ہوں، وہ بڑا بے حیا ہے جو عثمان کا حیا نہیں کرتا، وہ بڑا بے حیا ہے جو عثمان کا حیا نہیں کرتا۔ تو جس کا حیا میرے نبی کر رہے ہیں، جس کا حیا رب کے فرشتے کر رہے ہیں، اس کی کیا شان ہوگی عثمان کی؟ کتنی بلند و بالا اس کی شان ہوگی، اتنی عظمت والا ہے، اتنی کرم والا ہے عثمان۔ کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، جانور پیاس سے مر رہے تھے، سارے مدینے میں پریشانی تھی۔ تو آپ کے دور میں ایک باغ بکنے والا تھا جو مالک اپنا باغ بیچ رہا تھا، اور وہ باغ کم قیمت پہ بیچ رہا تھا۔ تو آپ کے گھر والوں نے کہا عثمان وہ باغ خرید لے، اتنی سستا بک رہا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چلو خرید لیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیسے لے کے گھر سے باہر نکلے ہیں، کیا دیکھتے ہیں لوگ کھانے پینے سے بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، کوئی گلیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں پڑا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ لوگوں کا یہ حال دیکھا ہے آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ باغ تو میں خرید لوں گا، لیکن یہ ہے آج میں اللہ سے سودا کیوں نہ کر لوں، آج میں اپنے رب سے سودا کیوں نہ کر لوں، یہ جو بھوکے پیاسے ہیں ان کو کیوں نہ تقسیم کر دوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مدینے کے اندر اعلان کیا ہے کہ جہاں جہاں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو بھوک سے مر رہے ہیں، جن کے گھروں کے اندر کچھ نہیں ہے، میرے عثمان نے اعلان کیا ہے وہ سارے کے سارے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا ہے سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. جتنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ کے لیے پیسے لے کے جا رہے تھے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. عثمان جو پیسے لے کے آیا تھا مسکینوں کو تقسیم کر دیے ہیں, غریبوں کو تقسیم کر دیے ہیں, یتیموں کو تقسیم کر دیے ہیں. سارے خوشحال ہو گئے. مدینے کے اندر ایک رونق کی فضا پھیل گئی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر واپس لوٹے ہیں گھر والوں نے پوچھا ہے عثمان یہ تو بتاؤ باغ خرید ہے وہ یا نہیں خرید ہے. عثمان کہنے لگا ہے میں باغ وہ خرید آیا ہوں جو جنت کے اندر باغ ہے. عثمان جنت کا باغ خرید کے آیا ہے. حضرت عثمان جنت میں باغ خرید کے آیا ہے. اللہ کی مخلوق کو جب بھوکا پیاسا دیکھا ہے تو پھر باغ بھول گیا ہے, پھر لوگوں کی طرف آ گئے ہیں. یہ عثمان کی سخاوت ہے, یہ عثمان پہ اللہ کا کرم تھا اور نبی پاک کی توجہ تھی عثمان پر. کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑ گیا ہے. لوگوں نے کہا ہے اے یا امیر المؤمنین قحط پڑ گیا ہے تو ہم کہاں جائیں؟ مدینے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, مدینے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے, کہاں جائیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں, اللہ کی مدد آ جائے گی. آپ ٹھہر جائیں اللہ کی مدد آ جائے گی. کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ آ رہے تھے کسی ملک سے, تو بڑے بڑے وہاں کے جو تاجر تھے اور بڑے بڑے جو ساز و سامان لینے والے تھے تو وہ سارے عثمان کے پاس جمع ہو گئے ہیں. اے عثمان آپ کا فلاں ملک سے سامان آ رہا ہے, آپ کا غلہ آ رہا ہے, تو لہذا آپ ہمیں بیچ دیں. تو حضرت عثمان نے کہا ہے کہ نہیں میں نہیں بیچوں گا, میں نے سودا کہیں اور کرنا ہے. اس نے کہا ہے آپ 7 روپے کلو بیچ دیں, 8 روپے کلو بیچ دیں, اور ہم سب سے بڑے جو ہے نا یہاں کے ساز و سامان لینے والے ہیں, اب 8 روپے سے زیادہ آپ سے کوئی نہیں لے گا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ اسے بڑا بھی خریدار ہے, میں نے اس کو بیچنا ہے. اس نے کہا آپ بیچ دیں پھر, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑ گیا تھا اور سارے لوگ پریشان تھے مدینے میں. اور عثمان کا ایک روایت میں 100 اونٹ آ رہا تھا, ایک روایت میں آتے ہیں 1000 اونٹ آ رہا تھا غلے کا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تاجر آ گئے ہیں, آپ ہمیں سامان بیچ دو, ہم آپ سے سامان لے لیتے ہیں, 5 روپے کلو دے دو. عثمان نے کہا ہے میں
دیتا ہے، میں نے تمہارے پیسوں کو کیا کرنا ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی۔ کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب مکے سے مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینے کے اندر بہت سی مشکلیں تھیں۔ ایک یہ بھی مشکل وہاں موجود تھی کہ پانی نہیں تھا۔ میرے نبی نے اعلان کیا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے جنت خریدے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم فرمائے، میں جنت آپ سے خرید لیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان، وہ یہودی کے پاس ایک کنواں ہے، آپ وہ کنواں خرید لیں، مسلمانوں کو وقف کر دیں، میں آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم لیا ہے، یہودی کے پاس چلے گئے، اے یہودی آپ نے کنواں بیچنا ہے؟ کہہ رہے ہاں بیچنا ہے، کتنے کا دے گا؟ تو سیدنا عثمان غنی نے کہا میرے پاس بھاری رقم ہے، آپ جو ہے نا کنواں ہمیں دے دیں۔ یہودی کہنے لگے میری ایک شرط ہے، میں ایک شرط پہ کنواں دوں گا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، ایک دن یہودی پانی بھریں گے۔ حضرت عثمان نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ بات منظور ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 دیا ہے اور کنواں خرید لیا ہے۔ ایک دن مسلمان پانی بھرتے تھے، ایک دن یہودی پانی بھرتے تھے۔ جب مسلمانوں کی باری آتی تھی، مسلمان 2 دن کا کٹھا پانی بھر لیتے تھے۔ یہودی کی باری آتی تھی لیکن کوئی نہیں پانی بھرتا تھا، لیکن یہودی کہنے لگا عثمان آدھا اور بھی کنواں خرید لو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور 35,000 درہم دیا ہے، مکمل کنواں خرید کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے ہیں، یا رسول اللہ کنواں خرید کے آپ کے قدموں پہ بار کے مسلمانوں کو وقف کر دیا ہے۔ یہ عثمان کی سخاوت تھی۔ کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب اتنی بڑے سخی تھے، جب ظالموں نے آپ پہ وار کیا ہے تو 40 دن آپ کو گھر کے اندر بند رکھا ہے، 40 دن آپ کو گھر کے اندر بند رکھا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم نے تو میرا پانی بند کر دیا ہے، آپ کو یاد ہے کہ کنواں کس نے خرید کے دیا تھا؟ آپ مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، مسجد کی جگہ کس نے خرید کے دی تھی؟ جب تم مدینے کے اندر قحط پڑ گیا تھا، اس وقت سخاوت کس نے کی تھی؟ عثمان نے کی تھی۔ آج تم سارے احسان بھول گئے ہو، پانی نہیں دے سکتے۔ شام کے اندر حضرت ابو قلابہ شام کے اندر موجود تھے۔ ایک شخص کہہ رہا تھا میں جہنمی ہوں، میں دوزخی ہوں۔ حضرت ابو قلابہ پوچھتے ہیں شخص تو کیوں کہہ رہا ہے کہ میں جہنمی ہوں، میں دوزخی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ہے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان کے اندر میں بھی موجود تھا۔ جب میں نے سید
نوچا ہے، داڑھی مبارک کو کھینچا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اس وقت شہید کر دیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، سخاوت کے پیکر تھے۔ وہ شخص کہنے لگا ہے کہ میں ان کے اندر شامل تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سخی تھے، اور رب کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے عثمان کا، اور عثمان نبی کا حیا کرتا تھا، نبی عثمان کا حیا کرتا تھا۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور حضور کی اہل بیت اصحاب اطہار کا ادب اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔